گھر میں کوئی تھا، فوراً احساس ہو گیا کسی کے ہونے کا احساس۔ میں خود نہیں آیا، مجھے بھیجا گیا۔ تم میرے گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا تو میں اس کے پاس چلا جاؤں گا اور پھر اس کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ ہی ہیں، میں ہوں اسرائیل، موت کا فرشتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ ویب سیریز کا نام ہے حیات خلیل و ذبیح۔ سبحان اللہ، خلیل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ذبیح حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ ناظرین، آپ نے مہمان نوازی کے بہت سے فضائل سنے ہوں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی مہمان نوازی کرتا ہے اور اس کی کوئی جزا اور شکریہ نہیں چاہتا تو اللہ پاک اس مہمان نوازی کرنے والے کے گھر میں 10 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو پورے سال تک اللہ پاک کی تسبیح و تحلیل اور تکبیر پڑھتے ہیں اور اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جب سال پورا ہو جاتا ہے تو ان فرشتوں کی پورے سال کی عبادت کے برابر اس شخص کے نامہ اعمال میں عبادت لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت کی پاکیزہ غذائیں، جنت الخلد اور نا فنا ہونے والی بادشاہی میں کھلائے۔ اس طرح کی اور بھی مختلف حدیثیں مہمان نوازی کی فضیلت پر کتابوں میں آتی ہیں۔ یقیناً آپ نے سنی بھی ہوں گی، فضائل تو آپ نے سنے ہوں گے مہمان نوازی کے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے مہمان نوازی کس نے کی؟ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے مہمان نواز کون ہے؟ حدیث پاک میں سوال کا جواب لیتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی فرمائی وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا جتنا آپ نے کیا۔ آپ علیہ السلام تو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، لیکن آپ نے کوئی ایسا انسان نہ پایا جسے آپ مہمان بناتے، سو آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام جب گھر پہنچے تو گھر میں ایک شخص کو کھڑے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اپنے رب کی اجازت سے آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم کون ہو؟ عرض کی، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ عزرائیل ہوں۔ پھر کہا، مجھے میرے رب نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس کے بارے میں بتا دیا اور وہ کسی دور دراز